لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، یقیناً ہے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ کہتے یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ حسن کا بیان محال ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف زلیخا میں کہا ہے کہ یوسف عبد الرحمن جامی نے کہ بیان حسن یوسف بالکل محال ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے معراج سے واپسی پر حضرت یوسف کا حسن بیان کیا اور فرمایا اوتیا شطر الحسن، آدھا حسن تو ان کو اکیلے دیا گیا ہے۔ آسمان میں جنتیں دیکھی، ملائک دیکھے، سب کچھ، لیکن یوسف دیکھ کے حضرت دنگ رہ گئے۔ اللہ، حسن یوسف قمیصا ید بیضاداری، حسن یوسف قمیصا ید بیضاداری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، لکل نبی فی الانام فضیلت وجملتها مجموعۃ لمحمدی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہے، لوائم زلیخا لو رأین جبینہ، اور یوسف پر فریفتہ ہونے والی عزیز مصر کی بیوی زلیخا، کاش کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال آرا دیکھتی۔ لوائم زلیخا لو رأین جبینہ، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر حضرت کو دیکھ لیتی، لآثرنا بقطع القلوب علی الید، تو ہاتھوں کے بجائے دل کاٹ کے رکھ لیتی۔ خفاجی نے نسیم الریاض میں اہل سنت کے اولین و آخرین کا اجماع نقل کیا ہے کہ ہر رسول اور نبی کا کمال آپ کو بکمال دیا گیا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ لقد كان في يوسف وإخوته، یقیناً ہے حضرت یوسف اور ان کے برادران کے واقعے میں آیات نشانیاں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جس وقت برادران کہنے لگے یقیناً یوسف اور اس کے بھائی کو زیادہ محبوب ہے ہمارے والد، یعنی والد کو یہ دونوں بڑے محبوب ہیں، ہم سے بھی۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک جماعت ہے، یعنی کام ہم کرتے، یہ دونوں چھوٹے ہیں اور والد صاحب کو ان سے محبت ہے۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے ابا جان کھلی غلطی میں ہے۔ یا تو یہ کہ ویسے ہی قدرتی اللہ نے حضرت یعقوب کو ان سے محبت دی تھی، اور یا یہ کہ حضرت یوسف کے اس خواب کے بعد حضرت یعقوب کی توجہ اور محبت بڑھتی گئی۔ اس لیے حدیث میں ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اولاد کو برابر رکھو عطایا، ایک کو زیادہ دیتے دوسرے کو کم، حدیث کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ زندگی میں دینا چاہے تو لڑکا اور لڑکی برابر ہے۔ اللہ، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک عالم بیٹا ہے اور ایک جاہل بیٹا ہے، دونوں کیسے برابر ہے؟ تو علم کی صفت کا احترام مستقل موجود ہے، وہ ایک علیحدہ قاعدہ ہے۔ میرے ایک جاننے والا حج کے لیے گیا تھا، اس کے ایک بیٹا عالم ہے اور باقی سب انجینئر ڈاکٹر ہے۔
جب واپس آیا تو میں نے کہا کچھ گدے گھوڑے کا فرق ہے؟ کہنے لگا بالکل. میں نے کہا کیسے؟ کہا مولوی صاحب کے لیے بہترین ٹوپیاں 1 درجن، بہترین رومال 1 درجن، شاندار گھڑیاں 2-3 بہترین تفاسیر لایا ہوں، اور باقی انجینئروں کو 1 گھڑی، 1 ٹوپی، 1 قلم، ختم. تو مجھ سے پوچھا کہ یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. میں نے کہا علم کا احترام مستقل دین کا حصہ ہے. عالم کے ساتھ علم میں کوئی شریک نہیں ہے. عالم کا علم صفت خداوندی ہے اور نبی کی وراثت ہے. جو عالم کے علم کا احترام کرے گا اللہ اس کو اپنی شان سے اور انبیاء کے طرز پر نعمت عطا کرے گا. یاد رکھنا. انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے ابے کو ہم سے بھی، اور کام ہم کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد تو سخت غلطی میں. 10 بھائیوں نے آپس میں کہا یار یہ ہمارا ابا کیا کر رہا ہے؟ بس ہر وقت دیکھو تو یوسف و بنیامین کو ساتھ بٹھایا ہے، جب بھی دیکھو تو ان کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اقتلوا یوسف، قتل کرو یوسف کو. آئے ہائے او اطرحو، یا پھینکا ہو اس کو، ارضن، جنگل میں، یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے توجہ تمہارے ابے کی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور چلے جاؤ گے اس کے بعد تبلیغی جماعت میں. سب کچھ کرو پھر تبلیغ میں بہو، تبلیغ میں بہو. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ گے اس کے بعد نیک لوگ. پھر توبہ کر لو، استغفار کر لو، کفارہ دے دو، خیر اس کو ہٹاؤ. ابن تیمیہ نے کتاب الحج میں لکھا ہے، حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الحج میں لکھا ہے گناہ کرتے وقت یہ ارادہ ہو کہ معاف کرا دوں گا زندگی کو مرتد ہے. بوقت معصیت یہ کہنا کہ معاف کر دے گا خدا، بڑا غفور الرحیم ہے. آپ کو کیا پتا ہے اگر معاف نہ کرے پھر کوئی آپ کا مقروض ہے کیا؟ بوقت معصیت یہ عزم کہ معاف کرا دوں گا، یہ زندیق اور ملحد کا کام. کتاب الحج میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے. جو وہاں مسئلہ لکھا ہے کہ لوگوں کے حقوق چھین کر حرام لے کر لوگ حج پہ جاتے ہیں کہ چلو وہاں توبہ استغفار کر کے معاف ہو جائے گا. ایک آدمی مجھے ملا، مجھے کہنے لگا نمازوں کا مسئلہ بھی میرا ٹھیک ہی ہو گیا. میں نے کہا کیسے؟ کہا کعبہ شریف میں 5 نمازیں قضا پڑی اور مدینہ مسجد نبوی میں 5 لاکھ وہ ہو گئی اور 2.5 لاکھ یہ ہو گئے، 50-50 ہزار. اتنی تو میں نے قضا نہیں کی. لیکن کیا؟ اس نے کہا میں نے 1 نماز فجر کی وہاں قضا پڑی، 1 ظہر کی، 1 عصر، 1 مغرب، 1 عشاء. تو حدیث میں ہے کہ کعبہ کی 1 نماز لاکھ کے برابر ہے، 5 لاکھ ہو گئی. اور مسجد نبوی میں پھر 5 پڑھ لی تو 50-50 ہزار، 2.5 لاکھ وہ ہو گئی. لہذا میں فارغ ہو چکا ہوں نمازوں سے. آؤں تو بہت اچھا، نہیں آؤں تو میرا فکر آپ نہ کریں. مجھے کہا میری نماز ہو گئی. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے 5 لاکھ روپے قرض لے کے مسجد نبوی کے اندر 2.5 دے دیتے ہیں اور اس میں دے دیتے آپ کو 5 روپے، اور وہاں تو 12.5 دینا پڑے گا. 5 روپے آپ وہاں دے دیں گے کہ بھئی وہ پاکستان میں جو 5 لاکھ لیے تھے وہ ادا ہو گئے، 1 لاکھ کے برابر، چھٹی ہو گئی. اور میں نے کہا اتنا دور کیوں جاتے ہیں کہ آپ وہاں تکلیف کر کے کعبہ کو بدنام کرتے ہیں. اشراق کی 2 رکعت پڑھ کر مسجد سے پانی بھرو، گھر لے لو، اور گھر والوں سے کہو مبارک مبارک میں حج عمرہ کر کے آیا ہوں اور یہ زمزم کا پانی ہے. ایسی بے عقل چیزیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ گے اس قتل یوسف کے بعد اچھے لوگ، پھر اچھائیاں کرتے رہو. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہاں کہنے والے نے ان میں ہے، کہتے اس کا نام یہودا تھا، بڑا بھائی. بعضوں نے کہا ہے روبیل نام تھا، روبیل.